ایک تنظیم ہے، اس نے 10 تاریخ کو احتجاجی مظاہرے کا ارادہ کیا، اعلان کر دیا تھا۔ حکمرانوں نے ان سے جا کے بات نہیں کی، ان کے طریقہ کار کو نہیں سنا، ان سے رابطہ نہیں کیا، بلکہ سفاکانہ انداز اختیار کر کے ان لوگوں پر یلغار کی مسلح ہو کر۔ کچھ شہید ہو گئے، زخمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ کیا پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہے؟ انسانی حقوق کیا کہتے ہیں؟ اب کون سے غیر ملکوں نے اتنے بڑے مظاہرے کیے کہ جگہ نہ ملی کھڑے ہونے کی؟ مناظر آپ ہی کا نیشنل چینل بھی دکھاتا رہا، کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، اور اس میں کون لوگ نکلے جو مسلمان نہیں تھے؟ اور یہاں مسلمانوں کو صرف غزہ کے مظلوموں کی مدد میں، بیت المقدس کی حمایت میں اور ظلم کے خلاف احتجاج کرنے پر سزائیں دی گئی۔ اور مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ کچھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے اہل سنت سے۔ کیا چاہتے ہیں؟ یہ آپ اشتعال انگیزی کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں۔ آپ جا کے مذاکرات کر سکتے تھے، رابطہ کر سکتے تھے۔ آپ تو بہت کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ لڑنا نہیں چاہتے اور آپ ستھرا چاہتے ہیں ماحول، اور یہ کیا کیا آپ نے؟ سختی سے اس تشدد کی مذمت کرتے ہیں ہم، جو آپ نے وہاں پر لاہور شہر میں اور دوسرے مقامات پر مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا اور گرفتاریاں کی ہیں، اور کیا تشدد کیا جا رہا ہے، قابل مذمت۔ بہت افسوس، اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جرم، اور اگر مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنا جرم، تو پھر آپ کون سی حکومت کے عہدیدار ہیں؟ یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر واقعی آپ کو ناموس رسالت، تحفظ عقیدہ ختم نبوت یا اسلام یا ایمانی غیرت کے مظاہرے پسند نہیں، تو اللہ ہمیں آپ سے نجات دے۔ ہمیں ایسے حکمران نہیں چاہیے، ہم ایسے حکمران نہیں چاہتے جن کے نزدیک نبی کی عزت یا قبلہ اول کی حفاظت یا اس کے لیے آواز بلند کرنا بھی جرم ہو۔ اللہ تعالی ہمیں وہ حکمران دے جو ایمانی غیرت رکھتے ہوں، جو مسلمانوں کا درد رکھتے ہوں۔